علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 سے آج ہم ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ سب جہانوں کا رب ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر پلٹا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو آگے بڑھ اور نہ ڈر، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف میل لے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ تیز ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آباؤ اور جداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے سردارو، میں تو اپنے سو تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان، تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنواتا کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرگنے بنا دیا، اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت وہ دکھیں گے بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت کی کتاب دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
اور اے نبی، جب ہم نے موسیٰ پر امری خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغرب جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے حاضرین میں تھے، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے ان کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے تو ہم رسول نہ بھیجتے۔ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے، اسے ایسے ویسے معجزے کیوں نہیں دکھائے گئے جیسے موسیٰ کو دکھائے گئے تھے؟ کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ دونوں تورات اور قرآن جادو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور بلا شبہ ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ ان لوگوں کو ان کا دربار اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ یہود بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعتراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہیے۔ توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بائے۔